السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حارث خان اور آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے بیریا ٹاؤن کی 6 جائیدادوں کی نیلامی پر۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے خواجہ آصف کے استعفے کے اوپر اور ساتھ میں 2000 ارب کے کرپشن کی خبر کے اوپر جو کل سے میڈیا کے اندر بہت زیادہ چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ ہم امریکہ اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے جو بدلاؤ آ رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن ہم سب سے پہلے بات کریں گے بیریا ٹاؤن اور ملک ریاض کے اوپر۔ جی ہاں، وہی ملک ریاض جنہیں پاکستان کا سب سے چلاک بزنس مین اور بااثر ڈیولپر سمجھا جاتا تھا، اب ان کی اربوں روپے کی پراپرٹیز نیلام ہو رہی ہیں۔ عدالتی فیصلے آ رہے ہیں، نیب سمیت FIA ان کے خلاف تحقیقات کر رہی ہیں اور بڑے بڑے انکشافات کر رہی ہیں ان تحقیقات کے اوپر۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کس طریقے سے شروع ہوا، کس حد تک جا چکا ہے اور آگے کس طریقے سے بڑھ رہا ہے۔ آج بیریا ٹاؤن کی 3 پراپرٹیز کو نیلام کر دیا گیا، جبکہ 3 پراپرٹیز کی نیلامی کو مؤخر کر دیا گیا۔ روبیش مارگ کی 50 کروڑ 80 لاکھ میں نیلام ہوئی، جبکہ 2 پراپرٹیز بیریا ٹاؤن کے کارپوریٹ آفس 1 کے لیے 87 کروڑ 60 لاکھ اور کارپوریٹ آفس 2 کے لیے 88 کروڑ 15 لاکھ کی مشروط بولی دی گئی۔ نیب نے ان نیلامیوں کی ابھی تک حتمی منظوری نہیں دی، لیکن ان کی بولی آ چکی ہے، جبکہ باقی جو 3 پراپرٹیز تھیں نیلامی کے لیے ان کی مطلوبہ نیلامی نہیں آ سکی، اس لیے ان کو مؤخر کر دیا گیا ہے اور ان کو آگے کسی ٹائم میں ان کو پھر نیلام کیا جائے گا۔ ان جائیدادوں کی نیلامی کا حکم نیب کی راولپنڈی عدالت نے دیا تھا۔ اس کے اوپر بیریا ٹاؤن نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر اپیلیں کی تھی، جن کو مسترد کر دیا گیا تھا اور آج 7 اگست کو ان کی نیلامی کی گئی تھی۔ یہ نیلامی ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض کی مختلف مقدمات کے اندر اشتہاری ہونے کے بعد یہ نیلامی کے آرڈر کیے تھے نیب عدالت نے۔ ان کیسز کے اندر 190 ملین پاؤنڈ والا کیس بھی شامل ہے جو عمران خان کے اوپر بھی چلا تھا۔ اس کے علاوہ منی لانڈرنگ اور فیک اکاؤنٹس کے حوالے سے جو کیسز تھے ان میں بھی ان کو اشتہاری قرار دے دیا تھا عدالت نے، تو اس حوالے سے یہ جو جائیدادیں تھیں ان کو نیلام کیا گیا ہے۔ اسی طرح اسی کے ساتھ جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ، انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ FIA نے بیریا ٹاؤن اور ملک ریاض کے خلاف تقریباً کوئی 1 ارب 12 کروڑ روپے کی جو منی لانڈرنگ ہے اس کے ثبوت ان کو ملے ہیں۔ ان کے مطابق بیریا ٹاؤن کا جو سفاری اسپتال ہے اس کو ایک فرنٹ آفس کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، وہاں جو جتنا ریکارڈ تھا وہ وہاں پہ رکھا جاتا تھا، اور کیش کو جو چھپانے کے لیے ریکارڈ اور کیش کو چھپانے کے لیے ایمبولینسز کا استعمال کیا جاتا تھا، اس اسپتال کے جو ایمبولینس تھے ان کو استعمال کیا جاتا تھا۔ کرنل خلیل جو بیریا ٹاؤن کے ملازم تھے ان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر ملک ریاض کا ایک بیان بھی جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بیریا ٹاؤن کی سرگرمیاں ہیں، جو ہمارے جو وہاں پہ امور ہیں، وہ ہم ان کو بند کرنے میں صرف 1 قدم پیچھے ہیں۔ اگر مزید اس طرح کے حالات رہے تو ہمیں وہ بند کرنے پڑیں گے، جتنی سرگرمیاں ہیں ہماری ان کو بند کرنا پڑے گا۔ تو یہ تو مطلب ایک خبر تھی کرپشن کے حوالے سے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے، مطلب یہ خبریں تو پرانی ہیں، لیکن اس میں یہ ایک نیا موڑ آیا ہے جہاں پہ ان کی پراپرٹیز، بیریا ٹاؤن کی پراپرٹیز کو نیلام کیا جا رہا ہے اور چیزوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ تو اسی حوالے سے ایک مطلب اور بھی خبر ہے جو کل ایک دی گئی ہے خبر کہ پچھلے جو 2 سے 3 سال ہیں اس کے دوران 2000 ارب کی کرپشن ہوئی ہے۔ ایسی ہی ایک خبر خواجہ آصف نے بھی دی تھی اپنے ٹویٹس کے ذریعے، اور ان پہ پھر ایک اور خبر بھی آئی تھی، وہ یہ خبر تھی کہ خواجہ آصف استعفیٰ دے رہے ہیں۔ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور استعفے میں انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر جو ACD آ رہے ہیں سیالکوٹ، یا تو ان کو رہا کیا جائے یا ان کا استعفیٰ قبول کیا جائے۔ پھر یہ خبر آئی کہ وہ مری میں میاں نواز شریف کے ساتھ ملے ہیں، تو وہاں پہ میاں نواز شریف نے ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا اور ان کو کام کرنے پہ آمادہ کر لیا ہے۔ تو ان دونوں جو خبریں تھیں ان کی آج تردید کی ہے خواجہ آصف نے۔ اچھا، جو خواجہ آصف نے ٹویٹس کی تھیں انہوں نے بیوروکریسی کے اوپر شدید قسم کے الزامات لگائے تھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ملک کی آدھی بیوروکریسی ہے، 50% جو بیوروکریسی ہے، وہ پرتگال میں جائیدادیں خرید چکی ہیں اور اب وہاں پہ شریعت لینے کا عمل ان کا شروع ہو چکا ہے، ان کے لیے وہ تیاری کر رہی ہیں۔ تو یہ مطلب انہوں نے کہا تھا۔ ساتھ انہوں نے ایک اور چیز بھی کہی تھی، انہوں نے اس کی ایک مثال بھی دی تھی کہ ایک افسر نے اپنی بیٹی کے شادی کے موقع پر تقریباً 4 ارب کی سلامیاں لی تھیں،
مطلب یہ ایک انہوں نے الزام لگایا تھا اس کے اندر. اور ایک ورک صاحب کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ وہ اس سارے حوالے سے جو سرمایہ بیرون ملک منتقل ہو رہا ہے وہ اس کے مرکزی کردار ہے. تو اس کے اوپر کافی تنقید ہوئی تھی اور چیزیں ہوئی تھیں. لوگوں نے مطلب نیب نے بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس تو اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر کام کریں. اچھا تو ناظرین, یہ جو خبریں آ رہی ہیں اچانک کرپشن کے حوالے سے, خواجہ آصف نے خبر دے دی, کل ٹی وی پہ خبر چل رہی تھی, محمد مالک نے دی تھی 2000 ارب کے حوالے سے. اچھا ساتھ میں بیریا ٹاؤن کے حوالے سے یہ تحقیقات ہو رہی ہیں, جو پرانی جو ان کے اوپر مقدمات تھے ان میں جائیدادیں نیلام ہو رہی ہیں. یہ اچانک سے ایک بیانیہ بننے لگ گیا ہے کرپشن کے حوالے سے. یہ 3-1 سال سے یہ جو بیانیہ تھا یہ تقریباً سرد ہو چکا تھا, یہ اچانک پھر گرم ہو چکا ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ مطلب ایک تشویشناک بات ہے کہ یہ اچانک پھر کرپشن کی کہانیاں کیوں شروع ہو گئی ہیں, پھر کچھ ہلچل ہے, کیا چیزیں ہونی جا رہی ہیں. یہ مطلب ایک جو عام آدمی ہے اس کے اوپر آج کل مطلب اس کو یہ سوچ آ رہی ہے کہ پھر کچھ تبدیل ہو رہا ہے, کیا چیزیں ہو رہی ہیں, یہ کیوں ہو رہا ہے. مطلب لوگ اس چیز کے اوپر اس کو خطرہ محسوس کر رہے ہیں چیزوں کو اپنے لیے, اور عام جو عوام ہے. تو یہ ایک چیز ہو رہی ہے. تو ناظرین, اب بات کرتے ہیں بھارت اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے. آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں, 2 سال کے وقفہ مطلب آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ کو ایک منظر یاد آئے گا کہ نریندر مودی وائٹ ہاؤس میں ان کا شاندار استقبال ہو رہا ہے. امریکی کانگریس کے اندر وہ تقریر کر رہے ہیں, صدر بائیڈن کا انڈیا میں پرتپاک قسم کا استقبال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب علامات تھیں کہ جو بھارت جو ہے وہ امریکہ کا قابل بھروسہ اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے, بن نہیں رہا, بن چکا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب اچانک جو ٹرمپ ہے اس نے یہ سارا سینیریو, یہ سارا منظرنامہ تبدیل کر دیا ہے. ان کے بیانات ٹریڈ کے حوالے سے, جو ان کی ٹریڈ پالیسی ہے ان کے حوالے سے, کہ بھارت جو ہے وہ روس سے تیل لینا بند کر دے. اگر وہ بند نہیں کرے گا تو ہم اس کے اوپر 25 کے بجائے 50% ٹیرف لگا دیں گے. تو جو اتنا اگر ٹیرف لگے گا, جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم جو انڈیا کی جو برآمدات ہیں امریکہ کو, وہ 50 سے 60% وہ متاثر ہوں گی. مطلب الٹیمیٹلی نقصان تو ہوگا بھارت کا. لیکن بھارت نے آگے سے جواب دیا ہے کہ یہ ہمارے مفادات ہیں, وہاں سے تیل خریدنا یا یہ کام کرنا یہ ہمارے مفادات میں, ہمارا مفاد ہے اس میں, تو ہم یہ امریکہ کے کہنے پہ یہ نہیں روک سکتے. چلیں, یہ ابھی تک تو انہوں نے بیان دیا ہے, آگے دیکھیں ان کے مذاکرات اگر ہوتے ہیں تو اس میں کیا چیزیں نکل کے سامنے آتی ہیں کہ وہ انڈیا اس سے پیچھے ہٹتا ہے یا نہیں ہٹتا. لیکن اگر یہ چیزیں اس طریقے سے ہی چلتی ہیں تو اس کا نقصان کس کا ہوگا؟ امریکہ کا نقصان ہوگا, بھارت کا نقصان ہوگا, کس کا نقصان ہوگا؟ وقتی طور پہ تو یہی لگتا ہے کہ بھارت کا نقصان ہوگا, اس کی ٹریڈ کم ہوگی تو لازمی بات ہے اس کا نقصان ہوگا. لیکن ایک لمبے عرصے میں مطلب مستقبل میں تو یہ نقصان جو بظاہر لگ رہا ہے وہ امریکہ کا ہی لگ رہا ہے. اگر بھارت اس سے دور ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ کا جو ایک قابل اعتماد ایک پارٹنر بن رہا تھا, اسٹریٹجک پارٹنر بن رہا تھا, وہ اس سے کھو جائے گا. اچھا, اب جب اس کی تجارت کے اوپر پابندیاں لگیں گی تو الٹیمیٹلی وہ کسی اور طرف جائے گا, وہ چین کی طرف چلا جائے گا. اگر وہ چین کی طرف جائے گا تو یہ ایک اور بڑا نقصان ہوگا. ہاں, اگر جو کانفرنس ہونی ہے چین میں G20 کی, اگر وہاں پہ چلے جاتے ہیں نریندر مودی تو یہ ایک پیغام ہوگا امریکہ کے لیے کہ اگر آپ ہم سے دور جائیں گے تو ہم امریکہ کے قریب ہو جائیں گے. تو یہ ایک چیزیں موجود ہیں کہ اس کا مطلب نقصان کس کو ہونا ہے, کسی کو فائدہ ہونا ہے. تو یہ جو اب منظر نامہ بن رہا ہے دنیا کا, اب اس میں آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ کچھ نئے بلاکس بنیں گے, نئے حلیف بنیں گے, نئے حریف بنیں گے. اس میں اب جو ملک بہتر فیصلہ کرے گا تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کون فائدہ اٹھاتا ہے, کون نقصان میں رہتا ہے. اب پاکستان کے لیے بھی یہ ایک بڑا مطلب ایک دو رویا سے موڑ ہے کہ وہ کس طرف جاتا ہے, کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلتا ہے, اپنے فائدے میں ان چیزوں کو لے کے جاتا ہے یا نقصان والی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ تو ابھی ہمیں مستقبل قریب میں یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. تو آج تک کے لیے ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.